لله تعالى أولا وثانيا ولله الثناء إليه ثانيا وفي حلبة الصلوات مجليا ومصليا۔ معزز سامعین، آپ نے پچھلی ویڈیو میں یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ آذان کے الفاظ میں وہی کلمات کہنے ہیں جو مؤذن کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سننے والا بھی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جب آج اس ویڈیو میں یہ بات میں پہنچانا چاہوں گا سامعین کو، جب جماعت کھڑی ہو رہی ہو، تکبیر کہی جا رہی ہو، اقامت کہی جا رہی ہو، تو تکبیر اور اقامت میں بھی وہی الفاظ کہنے ہیں جو تکبیر والا کہتا ہے، مکبر کہتا ہے، بس اتنا فرق ہے۔ جب قد قامت الصلاۃ مکبر کہے، تکبیر کہنے والا کہے، تو قد قامت الصلاۃ کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا اقامہ اللہ و ادامہا، اقامہ اللہ و ادامہا۔ جی مکبر جو یہ الفاظ کہے قد قامت الصلاۃ، تو سننے والا جو صف میں مقتدی کھڑے ہیں وہ قد قامت الصلاۃ کے جواب میں کہیں اقامہ اللہ و ادامہا۔ اس پر ایک سنن ابی داؤد جلد اول صفحہ 85 میں یہ روایت درج ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے اور بعض اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ فرماتے ہیں کہ ان بلالا اخذ فی الاقامۃ فلما ان قال قد قامت الصلاۃ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامہ اللہ و ادامہا وقال فی سائر الاقامۃ کنحو حدیث عمر فی الاذان۔ یعنی پوری کلمات میں وہی کلمات دہراتا رہے جو مکبر دہراتا رہے، ہاں جب اقامہ اللہ ہو، جب قد قامت الصلاۃ کہے تو پھر کہنا ہے اقامہ اللہ و ادامہا۔ اور ساتھ یہ بھی آپ بات سماعت فرمائی آج کی ویڈیو میں کہ آذان کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے، تو یہ بات بھی آپ کے سامنے آنی چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری جلد اول صفحہ 86، صحیح بخاری جلد اول صفحہ 86 پہ یہ روایت موجود ہے کہ اذان کے بعد یہ الفاظ آپ نے کہنے ہیں۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة۔ جو یہ الفاظ اذان کے بعد جو یہ دعا پڑھے گا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے حلت له شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت کیا ہو چکی ہے، واجب ہو چکی ہے۔ تو میری یہ ویڈیو، میری یہ آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے، تو سننے والے سامعین آذان کے بعد یہ دعائیہ کلمات ضرور پڑھتے رہنا۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل